اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تعالی کما ورد فی سورۃ الزمر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واشرقت الارض بنور ربہا، اور پوری زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے، ووضع الکتاب، اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا۔ اس کا یہی نقشہ کھینچا جا چکا ہے سورہ کہف میں بھی۔ ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یہاں جو ہے نقشہ اس سے اگلے کا کھینچا جا رہا ہے۔ جب وہ کتاب یا اعمال نامہ لے آیا جائے گا، وجیء بالنبیین والشہداء، اور پھر لائے جائیں گے انبیاء اور شہید۔ یہاں شہید سے مراد کیا ہیں؟ اولاً رسول، اس لیے کہ وہ گواہی دیں گے، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ لیکن بجائے رسول کے یہاں شہید کا لفظ اس لیے کہا گیا کہ نہ صرف رسول جو ہے گواہی دیں گے، بلکہ رسولوں کی طرف سے جو تبلیغ کرتے رہے وہ گواہی دیں گے۔ چنانچہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر ایمان لائے ہیں 6 عشرہ مبشرہ میں سے جو صحابہ ہیں ٹاپ کے، تو گویا کہ انہیں تبلیغ کی حضرت ابوبکر نے۔ یا حضور نے جن صحابہ کو بھیجا، جب لوگوں نے بلایا کہ آپ ہمارے ہاں بھیجیے اپنے کوئی شاگرد، اپنے کوئی وہ ایمان لانے والے کہ جو ہمیں قرآن پڑھائیں، تو اب کون تھے وہاں گئے؟ جو اصحاب صفہ میں سے آپ نے بھیج دیا۔ اب انہوں نے جا کر تبلیغ کی، تو یہ گویا کہ حضور کے آن بہاف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو ان قبیلوں کو جنہیں انہوں نے تبلیغ کی، گواہی دینے کے لیے وہ کھڑے ہوں گے کہ اللہ تیرے دین کا جو پیغام تیرے نبی محمد کے ذریعے سے، تیرے رسول محمد کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا تھا، ہم نے ان تک پہنچا دیا تھا۔ اسی طریقے سے پوری امت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ گواہی دے کہ پوری نوع انسانی کو ہم نے، اے اللہ تیرے نبی کا جو دین ہمیں ملا تھا، جو ہمیں وراثتاً پہنچا تھا، وہ ہم نے پوری نوع انسانی تک پہنچایا تھا۔ اور اگر ہم نہ دے سکیں یہ گواہی، تو پوری دنیا کی ضلالت اور گمراہی کا وبال ہمارے گردن پر آئے گا۔ ہم گواہی دے دیں، تبلیغ کا حق ادا کر دیں، پھر وہ رسپانسبل ہے۔ ہم نہیں کرتے تو پہلے ہم مجرم ہیں۔ وجیء بالنبیین والشہداء، اور لے آئے جائیں گے انبیاء اور گواہ، وقضی بینہم بالحق، اور پھر ان کے مابین فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی پر کوتاہی، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ ووفیت کل نفس ما عملت، اور پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ کہ اس نے عمل کیا تھا۔ وہو اعلم بما یفعلون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ یہ فعل کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں۔ اب جو آخری سین ہوگا کہ یہ جاء ربک والملک صفا صفا، یہ زمین چٹیل کر دی جائے گی، نہ پہاڑ رہے گا، کھینچ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور یہیں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا، اور پھر یہیں پر فرشتے آئیں گے، اور یہیں حساب کتاب ہو جائے گا۔ اب فیصلے ہو گئے ہیں کہ جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے، اور جنتی جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ وہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے بڑے پرجلال انداز میں۔ یہ خاص مقام ہے قرآن مجید کا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور ہانک کر لے جائے جائیں گے کافر جہنم کی طرف، گروہ در گروہ، ایک امت کے بعد دوسری امت، دوسری امت کے بعد تیسری امت، چلے آ رہے ہیں، اپنے لیڈر آگے ان کے چلے آ رہے ہیں۔ جیسے ایک نقشہ کھنچ چکا ہے سورہ یونس میں کہ یہ فرعون جو ہے وہ اپنی قوم کے آگے چلتا ہوا آئے گا، اور وہ اپنی قوم کو لے جا کر جہنم کے گھاٹ پر اتار دے، فَأَوْرَدَهُمْ عَلَى النَّارِ، پہنچا دے گا جہنم کے گھاٹ پر۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے جہنم پر، پھر اس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ اذا جاؤہا فتحت ابوابہا،
جیسے جیل کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے دروازے کھلے نہیں ہوتے، بند ہوتے ہیں، البتہ جب قیدی آتے ہیں داخل ہونے کے لیے پھر دروازے کھلتے ہیں۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اس جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جو وہاں پر فرشتے مامور ہوں گے، وہ کہیں گے ان سے أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، تلاوت کرتے تھے تم پر اور سناتے تھے تمہیں تمہارے رب کی آیات، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور تمہیں خبردار کرتے تھے تمہاری آج کے دن کی اس ملاقات سے۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، آئے تھے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن یہ کہ یہ کافروں پر تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حکم جو ہے وہ ثابت ہو کر رہا، یعنی انہوں نے انکار کیا، رد کیا، انہوں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، انہوں نے کفر پر اڑے رہنے کا حق ادا کر دیا، نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ مستحق ہو چکے ہیں عذاب کے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہہ دیا جائے گا ان سے اچھا داخل ہو جاؤ اب اس جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو بہت برا ہے یہ ٹھکانہ متکبرین کا، دنیا میں تم بڑی اکڑ خوریاں کرتے رہے، اب جو ہے یہاں پر تمہارے لیے یہ انجام ہے۔ اس کے برعکس وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، اور جو لوگ کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کیے رہے تھے دنیا میں، انہیں لے جایا جائے گا گروہ در گروہ، جماعت در جماعت جنت کی طرف۔ حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابہا، یہاں یہ واو جو ہے یہ بہت معنی خیز ہے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوں گے، پہلے ہی سے کھلے ہوں گے۔ یہ مفتحت اللہم جو ابواب آ چکا ہے اس سے پہلے، اس کو یہاں پر بھی نوٹ کر لیجئے، وفتحت ابوابہا وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم، اور کہیں گے ان سے جو جنت کے جو داروغہ ہیں اور جنت کے جو فرشتے ہیں، وہ کہیں گے سلام علیکم، آپ پر سلام ہو، طبتم، آپ لوگ کتنے پاک باز لوگ ہیں، کتنے پاکیزہ ہیں، فادخلوها خالدین، اب آئیے اور داخل ہو جائیے اس جنت کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اب وہ حمد کا ترانہ جو ہے ان کی زبانوں پر آ جائے گا جنت میں داخل ہونے والوں کی، وہ کہیں گے کہ کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، کہ جہاں چاہیں آپ قرار اختیار کر لیں، جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں، ہم کھلے جو ہے یہ جنت ہمارے لیے کھول دی گئی ہے، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جہاں چاہیں اس جنت کے اندر بہشت میں گھر بنا لیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو بہت ہی اچھا ہوگا اجر عمل کرنے والوں کا۔ اور جب یہ سب کچھ ہو گیا، اب یہ یوں سمجھیے ڈراپ سین ہے، اس وہ جو میدان حشر کی عدالت کا جو ہوگا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ گھیرے ہوئے ہوں گے اللہ کے اپنے رب کے عرش کو، اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے حمد کے ساتھ۔ یعنی انسانی جو بھی عدالت لگنی تھی لگ چکی انسانوں کے لیے، فیصلے ہو گئے، جنتی جنت کی طرف بھیج دیے گئے اور دوزخی جو ہیں دوزخ کی طرف دھکے دے دے کر پہنچا دیے گئے۔ اب یہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، ان کے مابین بھی حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب بینہم میں بعض لوگوں نے تو مراد انسان ہی لیا ہے، جیسے کہ اوپر آ چکا ہے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یہ جو پہلا رکوع تھا اس سے 7واں اس کے اندر آ چکا ہے۔ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے، اور اسی لیے میں نے آپ کو اس وقت نوٹ کرایا تھا کہ ملائکہ اور ملائے اعلیٰ کے اندر بھی بعض اوقات اختلاف ہوتا ہے، کہ یہ مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمتوں کے بارے میں اختلاف ہو، کہ اللہ نے یہ جو حکم دیا اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے، یا اس کی یہ حکمت معلوم ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے ان کے بھی درجات ہیں۔ تو اس روز جو ہے ملائکہ کے مابین بھی جو بھی اختلافات ہوں گے ان کا بھی فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور آخر میں پھر وہ جے جو ہے وہ بلند کی جائے گی اللہ کی، حمد ہے کل کی کل اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورۃ المومن، اور اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ غافر بھی ہے، دو نام ہیں اس سورت کے، کئی سورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ دو دو نام ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کا نام سورہ اسراء بھی ہے، عرب ممالک میں جب قرآن چھپتا ہے تو بنی اسرائیل نہیں ہے اس سورت کا نام بلکہ اسراء، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس سے وہ سورہ اسراء ہے۔ اسی طرح یہ سورت ہے، اس سے اگلی سورت کے بھی دو نام ہیں، سورہ فصلت اور سورہ حامیم السجدہ۔ سورۃ المومن یا سورۃ الغافر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
حامیم، اب یہاں سے شروع ہو گیا حوامیم کا سلسلہ، انہیں حوامیم کہتے ہیں۔ یہ 7 صورتیں وہ ہیں کہ جو حامیم کے حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک پھر آئے گی سورہ شورا کہ جس میں 5 ہیں، حامیم ایک آیت، عین سین قاف دوسری آیت۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ میں نے نوٹ کرا دیا تھا، پچھلی صورت جو اس کا جوڑا ہے وہ شروع ہوئی تھی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم سے، اتارا جانا ہے اس کتاب کا اس اللہ کی جانب سے جو عزیز ہے، زبردست ہے، وہاں تھا حکیم، یہاں ہے علیم اور صاحب علم ہے۔ دوسرا اس صورت کے بارے میں نوٹ کیجئے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات جو آئی ہیں یا اللہ کے جو اسماء آئے ہیں وہ ترکیب اضافی کی شکل میں ہے۔ غافر الذنب، وہ اللہ کہ جو معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے گناہ کا، اسی سے سورہ غافر اس کا نام ہے۔ قابل التوب، جو قبول فرمانے والا ہے توبہ کا۔ شدید العقاب، جو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ذی الطول، بہت طاقت والا ہے، مقدور والا ہے۔ یہ اللہ کی 4 شانیں اور چاروں یہ ترکیب اضافی کی صورت میں آ رہی ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، آگے چل کر بھی یہ شان آپ کو اس صورت میں ملے گی۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اب یہاں خاص طور پر استغفار اور توبہ، یہ 2 لفظ نوٹ کر لیجئے، یہ اس صورت میں آئیں گے، بار بار آئیں گے، اور یہ کہ اسی طریقے سے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں بندوں کے لیے، اس کا ذکر بھی آئے گا۔ اور ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ سورہ زمر کا جو مرکزی مضمون تھا توحید فی العبادت مخلصا لہ الدین، اللہ کی عبادت میں توحید اس طریقے سے کہ پوری اطاعت اسی کے لیے ہو۔ اب یہ ایمان کا جیسا کہ عبادت کا جوہر، میں نے اس جمعے میں بھی جو خطاب کیا تھا آپ کو یاد ہوگا، دعا، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، تو گویا کہ توحید کے عملی رخ کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ دعا، دعا صرف اللہ سے، کسی اور سے دعا نہیں۔ اور نمبر 2، یہاں آپ دیکھیں گے اس صورت کا جو مرکزی ہے تھیم وہ دعا ہے، لیکن اس میں بھی دعا کرو اللہ کو سے مخلصین لہ الدین، اس کی تکرار پھر آئے گی یہاں پر، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ اطاعت کسی اور کی کر رہے ہو، دعا اس سے مانگ رہے ہو، یہ تو بڑی بے تکی بات ہے۔ جاؤ اپنے انہی معبودوں کے پاس جن کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اللہ کیوں مدد کرے تمہاری؟ تم نے اللہ سے غداری کی ہے، تم نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ تھا کہ تیرے ملک میں تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تم نے کیا ہے بول بالا؟ تم تو اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کر کے پھرتے رہے ہو، کیسے اللہ مدد کرے تمہاری؟ ملک ٹوٹ گیا، بدترین شکست کا کلنک کا ٹیکہ ماتھے پر ہے، ہم لیے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں ابھی اور کیا ہونا ہے۔ شاید یہ ملک اب معدوم ہونے کے درجے میں آ رہا ہو۔ یہ صورتحال بالکل قرین قیاس ہے۔ بہرحال میں نہیں چاہتا کہ اس کو ان چیزوں سے زیادہ میں اس دورہ ترجمہ قرآن کو اس میں زیادہ ملوث کروں، لیکن بہرحال یہ دعا اور دعا کے ساتھ مخلصین لہ الدین، یہ اس کا تھیم ہے مرکزی، اور یہ دونوں صورتیں مل کر جوڑا بنتی ہیں۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جھگڑتے اللہ کی آیات میں مگر وہی لوگ جو کفر کرتے ہیں۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، تو اے نبی اور اے مسلمانوں تمہیں ان کی چلت پھرت جو ہے زمین میں وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ بڑی طاقت ہے ان کی، امریکہ کی بڑی طاقت ہے، فلاں کی بڑی طاقت ہے، فلاں کی بڑی طاقت ہے، چلت پھرت ہے، ان کے جہاز ہیں، ان کی، فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، یہ ان کی چلت پھرت جو ہے یہ اس سے دھوکہ نہ کھانا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، والاحزاب من بعدہم، اور ان کے بعد بھی بہت سی قوموں نے جھٹلایا، وہمت کل امت برسولہم، اور ہر قوم نے جس کی طرف رسول بھیجا گیا اس نے چاہا تھا کہ رسول کو پکڑے اور رسول کو قتل کر دے، لیاخذوہ، تاکہ اسے پکڑے، وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق، اور وہ باطل کے ساتھ، باطل دلیلوں کے ساتھ جدال کرتے رہے، جھگڑتے رہے تاکہ حق کو پسپا کر دیں، لیدحضوا بہ الحق، فاخذتہم، تو میں نے انہیں پکڑا، فکیف کان عقاب، تو کیسی تھی میری پکڑ اور کیسی تھی میری سزا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اسی طریقے سے اب ان کافروں پر بھی تیرے رب کی یہ بات واقع ہو چکی ہے، یہ مستحق ہو چکے ہیں، وہ دفعہ ان پر لاگو ہو چکی ہے، انہم اصحاب النار، کہ یہ سب کے سب اب جہنمی ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے، دیکھیے پہلی صورت ختم ہو رہی تھی، وہ فرش
وہ جو اللہ کے عرش کے گرد فرشتے تھے ان کا نقشہ جو ہے ڈراپ سین یہی تھا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. اب یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں. یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ویؤمنون بہ، اس پر پورا یقین رکھتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا، اور اہل ارض جو ہیں، زمین والے جو ہیں، ان میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے رب ہمارے تیرا علم اور تیری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ہم تجھ سے کیا عرض کریں، تجھے ہر شے کا علم ہے، اور تیری رحمت ہر چیز کو پہلے ہی سے اپنے گود میں لیے ہوئے ہے. پھر بھی ہم ایک استغفار کر رہے ہیں، ایک استدعا کر رہے ہیں، تیری رحمت کی درخواست کر رہے ہیں کہ زمین والوں میں سے، ان انسانوں میں سے جو بھی لوگ نیک ہیں تو ان کی خطائیں اگر کوئی ہیں تو بخش دے. یہ ہو رہا ہے. یہ سمجھیے کہ شفاعت کا یہ انداز ہوگا، یہ شفاعت حقہ ہے. ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اللہ تیری رحمت، تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے کو محیط ہے. فاغفر للذین تابوا، تو یہ انسانوں میں سے جو لوگ جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے رجوع کیا، واتبعوا سبیلک، اور جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی، ان کے لیے مغفرت کر دے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما. وقہم عذاب الجحیم، اور اللہ ان کو جہنم کے آگ سے بچا لے. ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، پروردگار ان کو ضرور داخل فرما ان رہنے والے باغات میں، ریزیڈنشل گارڈن میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا. ومن صلح من آبائہم، اور جو بھی ان کے آباء میں سے، باپوں میں سے اچھے ہوں، نیک ہوں، صالحین میں سے ہوں. وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے. وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے. انک انت العزیز الحکیم، پروردگار تو یقیناً زبردست ہے اور تو کمال حکمت والا ہے. وقہم السیئات، اور پروردگار ان کو تم بچا لے برائیوں سے. ومن تق السیئات یومئذ، اور جسے تو نے اس دن کی برائیوں سے بچا لیا، قیامت کے دن کی، فقد رحمتا، اس پر تو تیرا بڑا رحم ہو گیا. وذالک هو الفوز العظیم، اور یقیناً وہ تو بہت بڑی کامیابی ہے. ان الذین کفروا، اب یہ تو نقشہ ہو گیا اہل ایمان کے لیے وہ فرشتے جو ہیں اور مزید کہ ان کے درجات اور بلند ہوں، جن کی خطائیں ہیں بخش دے. اور پھر یہ کہ کوئی جنتی جو جا رہا ہے اونچے درجے کا جنتی ہے، اسے تو نے بڑا اونچا رتبہ دیا ہے. اے اللہ ان کے جو والد ہوں، اس کے دادا ہوں، یا اس کے والدین میں سے، یا اس کی اولاد میں سے، یا اس کی بیوی، یا بیوی ہے تو اس کا شوہر اگر کمتر درجے کا رہ گیا ہے وہ صالح، ہے وہ نیک، ہے وہ جنتی، لیکن ہے کمتر درجے کا، تو اسے بھی ان کا ایلیویٹ کر کے اور ان کے برابر کر دیں تاکہ وہ جنت میں اپنے ان عزیزوں کے ساتھ، ان رشتہ داروں کے ساتھ رہیں. اس کے برعکس ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہیں پکارا جائے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، آج جو تم اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے ہو، اللہ کی بیزاری تم سے اس سے کہیں بڑھ کر تھی. اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جا رہی تھی اور تم کفر کر رہے تھے. آج تمہاری جان پر بنی ہوئی ہے، اپنی جان سے بیزار ہو گئے ہو، موت مانگ رہے ہو. تو جتنی بیزاری تمہارے اندر آج ہے اپنی جان سے، اس سے زیادہ بیزاری تھی اللہ کے اندر جب اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا تھا ایمان کی طرف، اللہ کا قرآن تمہیں راستہ دکھا رہا تھا ایمان کا اور جہاد فی سبیل اللہ کا، اور تم انکار کر رہے تھے. قالو، یہ وہ آیت آ گئی ہے جس کا کئی مرتبہ حوالہ میں دے چکا ہوں. تخلیق انسانی اور حیات انسانی کے ضمن میں یہ ذروۂ سلام ہے. یہ آیت آ چکا ہے مضمون کئی دفعہ، لیکن ذرا ڈھکا چھپا تھا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اب اموات کی تعبیر مختلف انداز میں ہو سکتی ہے، یہاں کھلم کھلا قالو، وہ کہیں گے، فریاد کریں گے، ربنا امتنا اثنتین، اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، واحییتنا اثنتین، اور 2 مرتبہ زندہ کیا، فاعترفنا بذنوبنا، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. فہل الی خروج من سبیل، تو اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے یا نہیں؟ یعنی جب اتنے مراحل آئے ہیں تو کیا اللہ ایک مرحلہ اور ہو جائے، ایک مرتبہ ہمیں اور موقع مل جائے. اب یہ جو ہے 2 احیاء 2 اماتیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. نمبر 1، تخلیق ہوئی عالم ارواح میں، اس کا ذکر یہاں نہیں ہے. ہم ارواح کی شکل میں تھے، زندہ تھے، شعور ہمارا تھا جب ہم سے عہد لیا گیا الست بربکم قالوا بلا.
اس کے بعد ہم پر پہلی موت وارد کر دی گئی، کسی کولڈ سٹوریج میں، الارواح جنود مجندہ حدیث کے الفاظ ہیں، لشکروں کے لشکر ہیں جو کہ ارواح کے ہیں، وہ کہیں ہے؟ کوئی کولڈ سٹوریج ہے اس کائنات کے اندر؟ سو رہی ہیں سب ارواح جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئیں، وہ ابھی تک سو رہی ہیں، ہم بھی سوتے رہے۔ اقبال نے اس کا ایک عجیب نقشہ کھینچا، لیکن اس وقت میں اس کو ادھر نہیں جانا چاہتا۔ پھر جب ہمارا اس عالم خلق میں ایک لوتھڑا بن کر تیار ہو گیا ہماری والدہ کے پیٹ میں، تو وہ روح لا کر یہاں شامل کر کے اب اس کو آنکھ کھل گئی اس روح کی، وہ زندہ ہو گئی، یہ احیاء ہو گیا پہلی مرتبہ۔ اب دنیا کی زندگی میں جسم کے ساتھ روح مل کر 20 سال 30 سال 40 سال 60 سال 70 سال 80 سال رہے، پھر اب یہاں موت آئے گی۔ یہ اماتہ ثانی ہوا، دوسری مرتبہ مارنا۔ اب وہ روح اور جان اوپر جائے گی اور جسم پھر واپس چلا جائے گا۔ جسم اندر سے نیچے سے آ رہا تھا، گلوب سے آیا ہے، اس سے آیا ہے، زمین سے آیا ہے، روح اوپر سے آئی تھی۔ اس عالم ارواح میں اس کی پہلی زندگی گزر چکی ہے، پھر پہلی موت بھی گزار آئی ہے وہ، جبکہ وہ سوئی ہوئی تھی وہاں۔ پہلا احیاء یہاں ہو گیا ہے، یہاں آیا ہے تو یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں، نیچے سے آیا ہوا جسم زمین سے اور اوپر سے آئی ہوئی روح، پھر اس کا احیاء، پھر اس کا اماتہ ثانی ہو گیا، دوسری مرتبہ مرا۔ تو اب اس کی روح اور اس کی جان گئی اوپر اور جسم جسد جو تھا وہ گیا مٹی کے اندر۔ تو یہ اس کے بعد پھر عالم برزخ میں رہے گی، یہ پھر یہ نیند ہے، یہ موت ہے، سویا ہوا انسان۔ پھر احیاء ثانی ہوگا، پھر ہمیں اٹھایا جائے گا اور پھر ایک اور جسم ہم کو دیا جائے گا اور پھر وہ آخرت کی زندگی ہوگی۔ تو اس نے کہیں گے یہ کہ اللہ جب اتنے دور ہو گئے تو ایک اور صحیح، ذرا ہم پر کرم فرما، ایک مرتبہ اور موقع دے دے۔ تو ان میں دلیل اسی میں مضمر ہے، جب تو نے 2 مرتبہ ہمیں مارا ہے، 2 مرتبہ جلایا ہے، تو اللہ ایک دفعہ اور ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم۔ یہ اس لیے ہے کہ جب اللہ کو پکارا جاتا تھا اکیلے کو، اس کی توحید کی دعوت دی جاتی تھی، تم نے کفر کیا۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب اس کے ساتھ شرک کی باتیں ہوتی تھی تو تم اس کی تصدیق کرتے تھے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، تو اب تو اختیار جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جو بلند و بالا ہے اور عظمت والا ہے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، وہی ہے جو تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے روزی، آسمان سے پانی اترتا ہے جو روزی کو نکال کر لاتا ہے زمین سے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نہیں سبق حاصل کرتا، نہیں سوچتا، نہیں تدبر اور تذکر کرتا مگر وہی کہ جو رجوع کرتا ہو اللہ کی طرف۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ان دونوں صورتوں کو جوڑنے والی شے یہ مخلصین لہ الدین، بس پکارو اللہ کو، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ کافر اور طاغوت تو چاہیں گے کہ شرک ہو، کچھ اللہ کا اللہ کو دو، کیسر کا کیسر کو دو، جو خدا کا ہے خدا کو دو، کچھ اس کا حکم مانو، کچھ کسی اور کا بھی مانو۔ رفیع الدرجات، اب دیکھیے پھر وہی مرکب اضافی کی شکل میں اللہ کی شان، رفیع الدرجات، وہ ہے درجوں کا بلند کرنے والا، ذو العرش، عرش والا، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، وہ القاء کرتا ہے، اتارتا ہے اپنے امر کی روح کو اپنے بندوں میں سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس بندے پر چاہتا ہے، لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ خبردار کر دے لوگوں کو ملاقات کے دن سے کہ ایک دن آنا ہے، تمہیں اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، حاضر ہونا ہے۔ دیکھیے یہاں وحی کو پھر روح من امر کہا گیا ہے۔ امر یا فرشتہ ہے اور اس کو بھی روح کہا گیا، یا وحی ہے اس کو بھی روح کہا گیا، یا ہماری روح ہے وہ بھی روح ہے۔ عالم امر کے بس یہی فنومینا ہے۔ یوم ہم بارزون، جس روز کے یہ سامنے نکل کھڑے ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی شے اللہ سے مخفی نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم، اس روز کہا جائے گا کس کے لیے ہے بادشاہی آج کے دن؟ للہ الواحد القہار، اور جواب ملے گا ایک ہی اللہ، اکیلے اللہ کے لیے ہے جو تمام اس کائنات کے اوپر چھایا ہوا ہے، مسلط ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج پھر ہر جان کو بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ کہ اس نے کمایا۔
لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی۔ وانذرہم یوم العاصفۃ، اور اے نبی انہیں خبردار کر دیجئے اس نزدیک آنے والے دن کی، اذ القلوب لدی الحناجر کاظمین، جس دن کے دل جو ہوں گے وہ پہنچے ہوئے ہوں گے، حلق کے اندر پہنچے ہوئے ہوں گے، گلوں میں جان آئی ہوئی ہوگی، ہنسلیوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے، کاظمین، اور وہ دبا رہے ہوں گے۔ ما للظالمین من حمیم، ان ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا، ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی اطاعت ضرور ہو، وہاں پر مطاع ہو، جس کی اطاعت کی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو جانتا ہے نگاہوں کی چوری کو بھی، نگاہوں کی چوری اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو بھی سینوں کے اندر چھپا ہوا اس کو بھی جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جو اس کے سوا انہوں نے معبود تراش رکھے ہیں اپنے خیالات کے مطابق، وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ پھر یہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اشد منہم قوۃ، وہ کہیں زیادہ بڑھ کر تھے ان سے قوت میں، وآثارا فی الارض، اور انہوں نے جو آثار چھوڑے ہیں، آثار قدیمہ، کتنی بڑی بڑی عمارتیں ان کی کھڑی ہوئی ہیں۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے پکڑا ان کو ان کے گناہوں کے پاداش میں۔ وما کان لہم من اللہ من واق، اور پھر کوئی نہ ہوا انہیں اللہ سے بچانے والا۔ ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، اور یہ اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول، ان کے رسول جو ان کی طرف بھیجے گئے آتے رہے کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ۔ فکفروا، لیکن انہوں نے کفر کیا۔ فاخذہم اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ انہ قوی شدید العقاب، یقیناً وہ طاقتور ہے، قوی ہے، اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کا جو ایک خاص مضمون آ رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک بڑے سردار تھے قوم فرعون کے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی انسان تھے، اور حضرت موسیٰ کی دعوت ان کے کانوں میں بھی پہنچی۔ اللہ نے کسی کا دل کھول دیا، بڑے درباری تھے، وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن اپنے ایمان کو انہوں نے مخفی رکھا۔ اور پھر جب ایک موقع آیا کہ فرعون نے یہ تجویز پیش کی کہ اب ہمیں موسیٰ کو مزید مہلت نہیں دینی چاہیے، اسے ہمیں قتل کر دینا چاہیے، تو جب یہ ریزولوشن رکھا گیا ہاؤس میں، تو اس وقت پھر وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی ہے۔ یہ مومن آل فرعون کی تقریر اتنی عظیم تقریر ہے، اور اس اللہ کے اس بندے کا اللہ نے وہ مقام بنایا ہے۔ پورے قرآن میں اتنی لمبی تقریر کسی اور نبی، بڑے سے بڑے رسول کی بھی نقل نہیں ہوئی جتنی کہ ان کی ہوئی ہے۔ نہ وہ نبی تھے نہ رسول تھے، فرعون کی قوم میں سے تھے، لیکن اللہ قدر فرماتا ہے جتنی فرمائے۔ لیکن اس کے لیے تمہید ہے۔ لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین، اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی سند کے ساتھ، الی فرعون وحامان وقارون، ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی، حامان کی طرف بھی، قارون کی طرف بھی۔ فقالوا ساحر کذاب، تو انہوں نے بھی وہی بات کہی تھی جو سورہ صاد میں حضور کے بارے میں کہی گئی، ساحر کذاب، حضرت موسیٰ سے بھی کہا گیا ساحر کذاب۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا، تو جب وہ آئے حق کے ساتھ ہماری طرف سے حق لے کر، تو انہوں نے کہا کہ ان کے اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے موسیٰ کے ساتھ، موسیٰ پر، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، واستحیوا نساءهم، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو، وما کید الکافرین الا فی ضلال، لیکن یہ داؤ جو ہے منکروں کا تو وہ بھٹک کر رہ جاتا ہے، اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ یہ وہ بات ہے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں۔ سورہ اعراف میں کہا تھا جو سردار تھے اس قوم کے، فرعون کے درباری، کہ موسیٰ کو قتل کر دیجئے، کیا چھوڑے رکھو گے اس موسیٰ کو تم؟ اور یہ تمہارا دین جو ہے یہاں فساد مچا رہا ہے زمین میں، لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، اس کی طاقت بن رہی ہے، کب تک چھوڑے رکھو گے؟ لیکن جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، جو اس وقت فرعون تھا وہ گویا کہ حضرت موسیٰ کا چھوٹا بھائی تھا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں پلوایا ہے، اور پہلے اس کے ہاں بڑا جو بوڑھا تھا جو اب چھوڑ چکا تھا تخت، زندہ تھا اس وقت بھی لیکن تخت چھوڑ، منفتاخ اس کا نام تھا، منفتاخ تھا جس وقت کے اصل حکومت کر رہا تھا جب حضرت موسیٰ کو دریائے نیل سے نکالا ہے اس کے محل والوں نے، اور وہ قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس کی بیوی جو تھی، اور غالباً وہ حضرت آسیہ ہیں جن کا ذکر سورہ تحریم میں آئے گا، امرأۃ فرعون، بہت نیک، کسی طریقے سے انہوں نے کہہ کے بچا لیا،
قرۃ عین لی ولک، یہ تو میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ اس کے بعد یہ وقت آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ان کے ہاتھ سے وہ قبطی قتل ہو گیا، پھر وہ مدین گئے، مدین سے ہو کر واپس آئے، تو اب اس کا جو بیٹا تھا، یہ جو پیدا ہو چکا تھا بعد میں، پہلے تو حضرت موسیٰ ہی تھے، اس کے بعد اس کے ہاں بھی اولاد ہو گئی، ایک بیٹا ہو گیا، وہ ہے رامسیس سیکنڈ، وہ ہے رامسیس کے جو اس وقت اب تھا فرعون، اس لیے کہ بوڑھے باپ نے سارے امور سلطنت اس کے حوالے کر کے خود ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ اس کے سامنے جب پیش ہوئے اور اس کے سامنے درباریوں نے کہا کہ اسے قتل کر دو ورنہ تو یہ فساد مچا دے گا دنیا کے اندر، تمہارے ملک کے اندر، لیکن وہ چونکہ چھوٹے بھائی کی حیثیت سے تھا اور حضرت موسیٰ اس کے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے تھے، ساتھ پلے تھے، ساتھ کھیلے کودے تھے، انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم بڑی آسانی سے یہ کر سکتے ہیں، اس قوم کی ہم اس کی طاقت جو ہے وہ ختم کر دیں گے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ وقال فرعون، اب جب وہ مرحلہ آیا ہے تو فرعون نے بھی سمجھ لیا کہ اب جو معاملہ ہے اب پانی سر سے گزر چکا، اب تو اگر میں نے موسیٰ کو قتل نہ کیا تو واقعتاً بڑا فساد پیدا ہو جائے گا، ہمارے اقتدار اور ہماری تہذیب اور ہمارا کلچر سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، فرعون نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ اب یہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ حالانکہ رب ہونے کا مدعی ہے، مطلق العنان بادشاہ، لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے اپنے لوگوں میں کچھ اثرات پیدا ہو چکے ہیں اب حضرت موسیٰ کی دعوت کے، اگر میں نے بغیر کنسنسس ڈیولپ کیے ہوئے تمام درباریوں کو اپنے کانفیڈنس میں لیے بغیر اگر کوئی اقدام کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ اندر سے کوئی بغاوت ہو جائے، لہذا اب وہ عدالت کے سامنے وہ مطلق العنان بادشاہ جو ہے وہ اپنے دربار میں رکھ رہا ہے، ضروری اقتل موسیٰ، مجھے اب تم اجازت دو، لیٹ اس کل ہم، لیٹ اس ڈو اوے ود ہم، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور پکار لے وہ اپنے رب کو، ہمارے قتل کرنے کے مقابلے میں بچانے کے لیے پکار لے اپنے رب کو اگر بچا سکتا ہے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے اندیشہ ہے وہ تمہارا دین بدل دے گا، وَأَن یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں بہت بڑا فساد پیدا کر دے گا۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، یہ بات ان تک پہنچی ہوگی کہ دربار میں یہ مشورہ ہو رہا ہے، انہوں نے فرمایا انی عصت بربی و ربکم، میں تو پناہ پکڑتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، من کل متکبر، ہر متکبر کے مقابلے میں، لا یؤمن بیوم الحساب، جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اور کہا ایک مومن مرد نے جو آل فرعون میں سے تھا، یکتم ایمانہ، وہ ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ گویا کہ یہ وقت تھا کہ اب وہ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا کہ گویا کہ اب مرحلہ ہے کہ میں ڈٹ کر بات کروں، اس لیے کہ یہ اقدام اگر فرعون نے کیا تو مسئلہ جو ہے اب وہ صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ یہ ہے تقریر جو شروع ہو رہی ہے۔ وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، سوچو تم ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو محض اس جرم کی پاداش میں کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ یہی الفاظ کہتے حضرت ابو بکر صدیق نے جب ایک مرتبہ ہجوم کیا ہے، مشرکین مکہ نے حضور پر حملہ کیا ہے، تو حضرت ابو بکر آڑے آئے ہیں اور یہی الفاظ کہے انہوں نے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، جرم کیا ہے اس کا؟ یہی کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، بالکل یہی الفاظ۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ کا وبال اسی کے اوپر آئے گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر سوچ لو اگر وہ سچا ہوا، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو پھر تم پر وہ کچھ چیزیں آئیں گی جس کی کہ وہ دھمکی دے رہا ہے اور تمہیں بتا رہا ہے عذاب الہی آئے گا اور تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ اگر سچا ہے تو تم پر پھر وہ عذاب آئے گا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ تعالیٰ راہ یاب نہیں کرتا ان کو کہ جو مسرف ہوں، حد سے بڑھنے والے اور کذاب ہوں، جھوٹے ہوں۔ یا قوم لکم الملک اليوم، اے میری قوم کے لوگوں آج تو اختیارات تمہارے ہاتھ میں ہیں، تمہاری بادشاہت ہے، تمہاری حکومت ہے، ظاہرین فی الارض، تم زمین میں غالب ہو، تمہارا ڈنکا بج رہا ہے۔ فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا، تو اگر کہیں اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون مدد کرے گا، کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے؟ قال فرعون، اب دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ فرعون جیسے کہ بے بس سا ہو کر کہہ رہا ہے، یہ پہلا رد عمل ہے اس کا،
ما اریکم ما ارا، دیکھو بھائی میں تو جو کچھ میری رائے ہے وہ میں نے پیش کی ہے، میں نہیں دکھا رہا تمہیں مگر وہی جو میں دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس کو قتل نہ کیا گیا موسیٰ کو تو تباہی آئے گی اور بڑا فساد بن جائے گا، اور یہ معاملہ جو ہے اب پانی جو ہے حد سے گزر گیا ہے، سر سے گزر چکا ہے، اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو جو مجھے دکھائی دے رہا ہے اریکم ما ارا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ میں تمہیں دکھانا چاہ رہا ہوں۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں نہیں رہنمائی کر رہا تمہاری مگر کامیابی کے راستے کی طرف۔ وقال الذی آمن، اور وہ جو اہل ایمان ہیں، وہ جو مومن آل فرعون ہیں، وہ اپنی تقریر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ قال الذی آمن یا قوم، کہا اس مومن شخص نے اے میری قوم کے لوگو، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے اندیشہ ہے تم پر کہ اس طرح کا دن نہ آ جائے جس طرح کے دن پہلی اور قوموں پر آئے ہیں، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، جیسا کہ معاملہ ہوا تھا قوم نوح کا، پھر قوم عاد کا، پھر قوم ثمود کا، اور پھر ان کا جو ان کے بعد ہوئے۔ وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، یہ بندے ہی ہیں کہ جو اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی تکذیب کی وجہ سے، اپنی شرارتوں کی وجہ سے جو اپنے اوپر عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم کے لوگوں مجھے اندیشہ ہے تم پر کہ وہ دن آئے گا جس میں چیخ پکار ہوگی، ہنگامہ ہوگا۔ یوم تولون مدبرین، جس روز تم پیٹھ دکھا کر، پیٹھ موڑ کر بھاگو گے، ما لکم من اللہ من عاصم، لیکن پھر اللہ کے پکڑ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے پھر اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور دیکھو تمہارے پاس پہلے یوسف آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، اس کو اللہ نے کیسی تعبیر الاحادیث سکھائی تھی، اس نے کیا کیا تھا، اس نے بادشاہ کے، اس وقت کے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اس نے اس ملک کو تباہی سے بچایا تھا، اس کو بھی تم نے مانا نہیں، حالانکہ انہوں نے اس طرح کی دعوت بھی نہیں دی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، رسول نہیں تھے یوسف صرف نبی تھے، لیکن یہ کہ تم نے مانا تو نہیں اس کو، تم اس پر ایمان تو نہیں لائے، تم نے نہیں مانا کہ وہ اللہ کے نبی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے درمیان بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی اور نبی ہوتے تو یہ مومن آل فرعون ان کا بھی تذکرہ کرتے۔ یہ حضرت موسیٰ کے بعد پھر شروع ہوا ہے کہ 1400 برس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر یہ کہ ان کے ہاں نبوت کا تار نہیں ٹوٹا، لیکن حضرت موسیٰ کے اور حضرت یوسف کے درمیان کوئی نبوت نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، تمہارے پاس آئے یوسف اس سے پہلے بالبینات، فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، لیکن تم شکوک و شبہات ہی میں پڑے رہے، وہ تمام تعلیمات جو وہ لے کر آئے تھے ان کو تم نے قبول نہیں کیا، حتیٰ اذا ہلکا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے، قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، تو تم نے کہا ان کے بعد اللہ کسی اور کو رسول نہیں بھیجے گا، یعنی ان کو تو تم نے ان کی زندگی میں تو رسول اور نبی نہیں مانا۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے ان کو کہ جو حد سے بڑھنے والے ہوں اور شکوک و شبہات میں مبتلا رہنے والے ہوں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، کہ جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، کج بحثیاں کرتے ہیں بغیر کسی سند کے کہ جو اللہ نے انہیں دی ہو۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، بہت بری شے ہے، بہت بری ہے، بیزاری والی بات ہے اللہ کے نزدیک بھی اور اہل ایمان کے نزدیک بھی، ان کے نزدیک بھی جو ایمان لائے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر کر دیا کرتا ہے ہر دل پر، غرور والے سرکش دل پر، وہ قلب کے جو متکبر ہو اور جبار ہو، اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتا ہے کہ پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ وقال فرعون، اب یہ تقریر تو جاری ہے ان کی، اور آپ چشم تصور سے دیکھیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تقریر کا اثر ہو رہا ہے درباریوں پر، کہ بات ایک سے ایک بات جو ہے وزنی ہے، ایک سے ایک مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے، تاریخی حوالے سے بھی آ گئی، عقلی حوالے سے بات آ گئی، ہر اعتبار سے انہوں نے اس طریقے کی تقریر کی ہے کہ اب سارے یوں سمجھیے کہ اگر پورے دربار کے اوپر ایک دفعہ سناٹا چھا گیا ہے۔ اب وہ کیا کرے فرعون؟ قال فرعون یا حامان، فرعون نے کہا ہے حامان، وہ یہ وزیر تھا اس کا، ابن لی سرحن، اب میرے لیے ذرا ایک بڑی عمارت بناؤ، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ ہو سکتا ہے کہ میں پہنچوں جو آسمان کے اسباب السماوات،
آسمان کے راستوں تک میں پہنچ جاؤں، فاطلع الی الہ موسیٰ، اور پھر میں جھانک کر دیکھوں اور مطلع ہونے کی کوشش کروں الہ موسیٰ کون ہے جس کا ذکر یہ کر رہا ہے موسیٰ، وانی لاظنہ کاذبا، اور میرا گمان تو یہ کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وکذالک زین لفرعون سوء عملہ، اسی طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل بھی مزین کر دیا گیا، وہ اسی میں مگن رہا، وصد عن السبیل، اور اس کو روک دیا گیا صراط مستقیم سے، سیدھی راہ سے، وما کید فرعون الا فی تباب، اور یہ ساری چال فرعون کی وہ سب کی سب جو ہے ناکام ہوئی اور تباہ و برباد ہونے کے واسطے تھی۔ یہ گویا کہ کھسیانی بلی کھبا نوچے والی بات ہے۔ پہلے تو اس کی بے بسی تھی، ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں نے جو بات مجھے صحیح معلوم ہوتی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، باقی معاملہ آپ جانیں، لیکن میں آپ کو جس راستے کی رہنمائی کر رہا ہوں کہ قتل کر دو اب موسیٰ کو، اب مزید مہلت نہ دو، کامیابی اسی میں ہے۔ اب یہاں جو اثر ہو چکا ہے حضرت موسیٰ کی تقریر کا، اب یہاں وہ کھسیانہ سا ہو کر رہتا ہے کہ اچھا بھائی بناؤ ذرا کوئی ایک بڑی سی دیوار کو، بڑا اونچا مینار بنانا اس پر، تاکہ میں اس پر چڑھ کر دیکھوں آسمان کے اندر کہ کہیں واقعی کوئی موسیٰ کا خدا ہے۔ جیسا کچھ بے وقوفوں نے کہا تھا کہ ہم تو چاند پہ بھی ہو آئے، ہمیں کہیں خدا نہیں ملا، تو ایسا بھی لوگ کہتے۔ وقال الذی آمن، اب وہ صاحب ایمان جو ہے مومن آل فرعون، ابھی اس کی تقریر جاری ہے۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اس کا جواب دیا ہے فرعون کی بات کا، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تو تمہیں کامیابی کے راستے کی ہدایت دے رہا ہوں، رہنمائی کر رہا ہوں۔ وقال الذی آمن، اور کہا اس مومن نے، یا قوم، میری قوم کے لوگ، اتبعونی، میری پیروی کرو، میری راہ چلو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہاری رہنمائی کروں گا اور تمہاری ہدایت کروں گا سیدھے راستے کی طرف اور نیکی کے راستے پر۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک برتنے کا سامان ہے، کچھ نہیں۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اصل میں تو آخرت جو ہے وہ ہے مستقل رہنے کی جگہ، قرار تو وہاں ہے، مستقل قیام تو وہاں ہے۔ من عمل سیئۃ، جس نے کوئی بدی کمائی ہوگی، فلا یجزی الا مثلھا، تو اس سے تو بدلہ ملے گا اتنا ہی جتنا کہ اس نے بدی کمائی، اس جیسا ہی۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت، لیکن ہو مومن، فاولئک یدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب، وہ ہوں گے جو جنت میں داخل کیے جائیں گے اور جنہیں وہاں رزق ملے گا بغیر حساب۔ یہ ہے تقریر، ذرا نوٹ کیجئے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور میری قوم کے لوگوں، کیا تم سوچو مجھے کیا ہے، میں تمہیں پکار رہا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے پکار رہے ہو آگ کی طرف۔ تم چاہتے ہو کہ فرعون کو قتل کر کے اور میں بھی تمہارے ساتھ اس گناہ میں شریک ہو کر میں جہنم کا مستحق بن جاؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم سب کے سب جنت آؤ، اللہ کی طرف جناب میں نجات توبہ کرو اور سب کے سب جو ہے آگ سے بچ جاؤ۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس بات کی کہ میں اللہ کا کفر کروں اور شریک کروں ٹھہراؤں اس کے ساتھ جس کے لیے کہ میرے پاس کوئی سند نہیں۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں پکار رہا ہوں، بلا رہا ہوں اس ذات کی طرف کہ جو العزیز ہے، زبردست ہے، الغفار ہے، بخشش کرنے والی۔ لا جرم ان ما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلا شائبہ ریب و شک، تم جو مجھے بلا رہے ہو جن کی طرف الیہ، لیس لہ، جو یہ تمہارے معبود ہیں اور جن کو تم پکارتے ہو، ان کے لیے کوئی دعوت نہیں ہے فی الدنیا ولا فی الآخرہ، ان کی پکار کوئی نہیں، ان کی رسائی کوئی نہیں، ان کا اختیار کوئی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرہ میں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم سب کا لوٹنا تو ہے کشاں کشاں، خواہی نہ خواہی اللہ کی طرف۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یقیناً جو حد سے بڑھنے والے، زیادتی کرنے والے ہیں وہی جہنمی ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تو ان قریب تم یاد کرو گے جو میں آج تم سے کہہ رہا ہوں۔ تم نے میری بات ماننی نہیں ہے، تم تباہی کو دعوت دے رہے ہو، تم یہ جیسے بعد میں ہوا، تم جاؤ گے، کوشش کرو گے، موسیٰ اور ان کی قوم کا پیچھا کرو گے، تباہی ہوگی، اور جب تم غرق ہوگے تب تمہیں میری بات یاد آئے گی۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو میں تم سے کہہ رہا ہوں ایک وقت آئے گا کہ تم اسے یاد کرو گے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے فرعون کے دربار میں کلمہ حق کہنے کے بعد گویا کہ وہ بھی اب تیار تھے، ہو سکتا ہے انہیں قتل کر دیا جاتا، جیسے سورہ یاسین میں ہے، جس اللہ کے بندے نے وہ قول حق کہا تھا
قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. تو ان کا میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، ان کے حالات سے واقف ہے، پھر وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر ظلم سے، ہر زیادتی سے جس کو چاہے بچا سکتا ہے. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. اب وقاہ کی ضمیر جو ہے جا تو سکتی ہے اس مومن آل فرعون کی طرف بھی اور حضرت موسیٰ کی طرف بھی، لیکن اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہاں مراد موسیٰ ہے. یہ ساری جو بھی ہو رہی تھی تو گویا کہ وہ ریزولوشن کیری نہیں ہو سکا، پھر وہاں وہ فیصلہ نہیں کیا جا سکا. ان کی تقریر کا اتنا اثر ہوا مومن آل فرعون کا کہ وہ فرعون کی وہ تجویز وہاں پر ٹرن ڈاؤن ہو گئی. تو بچا لیا اللہ نے ان کی جو بھی چالیں تھیں ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. اور آل فرعون پر تو وہ برا عذاب پھر ٹوٹ پڑا، لوٹ کے آیا اور اس نے ان کو گھیرے میں لے لیا. النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا. آگ ہے جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام. یہ پھر عذاب قبر کے لیے قرآن مجید میں دوسرا مقام ہے جو دلیل ہے. اس وقت بھی وہ پیش کیے جا رہے ہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ. اور جس دن کہ قیامت کھڑی ہو جائے گی أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. اس روز پھر کہہ دیا جائے گا داخل کر دو فرعون کی پوری قوم کو شدید ترین عذاب میں. معلوم اب بھی عذاب ہے، وہی بات جو حضور نے حدیثوں میں فرمائی ہے. اب منکرین حدیث جو ہے ان کی نفی کرتے ہیں، لیکن قرآن خود کہ یہ جو قبریں ہیں یہ کیا ہیں، یا جہنم کا کوئی گڑھا ہے ہر قبر، اور یا جنت کے باغیچوں میں سے کوئی باغیچہ ہے. وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ عالم برئی کی بات ہے، وہ عالم غیب کی بات ہے. قبر سے مراد یہ گڑھا نہیں ہے، عالم برزخ ہے. عالم برزخ میں یا علیین میں ہے یا سجین میں ہے. وہ علیین اور سجین یہ تو سورہ مطففین میں ہم پڑھیں گے جب آئے گی بات. تو عالم برزخ میں بھی ایک نیم شعوری کی کیفیت ہے. اور یا تو ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں جنت کی، جیسے کہ کہا گیا کہ یا تو جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور یا یہ ہے کہ آگ کی طرف جو دوزخ کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ لو آ رہی ہے اور گرمی آ رہی ہے اور لپٹ آ رہی ہے. تو النار یعرضون علیہا، وہ آگ ہے جس پر کہ وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام. کچھ تھوڑی سی سکائی اس کے سامنے کھڑا کر کے ان کی صبح و شام کر دی جاتی ہے. غدوًا وعشیًّا ویوم تقوم الساعۃ. اور جس دن کی قیامت کھڑی ہوگی ادخلوا آل، حکم ہو جائے گا ادخلوا، داخل ہو کر دو، داخل کرو فرعون والوں کو سخت ترین عذاب میں. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا. یہ وہ مضمون ہے جس سے پہلے بھی بہت مرتبہ آ چکا ہے. اور جب وہ آگ میں پڑے ہوئے ایک دوسرے سے محاجہ کریں گے، جھگڑیں گے، تو کہیں گے وہ بیچارے کمزور لوگ ان سے کہ جو مستکبرین تھے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا. ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے، تمہاری پیروی کرتے تھے، تمہارا کہنا مانتے تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ. تو یہ آگ کے عذاب کا کوئی حصہ ہم سے کچھ تم کم کرا سکتے ہو کہ نہیں؟ بڑے وہاں تو تمہارے اختیارات تھے، یہاں بھی کوئی تمہارا زور چلتا ہے کہ نہیں کہ ہمیں کچھ کمی کروا دو. قال الذین استکبروا انا کل فیہا. کہیں گے وہ مستکبرین، وہ ابو جہل اور عقبہ ابن ابی معیط، وہ کہیں گے بھئی ہم سبھی اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں. انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد. اور اللہ نے تو اپنے بندوں کے مابین فیصلہ کر دیا ہے. اب ہم چونکہ مجرم تھے، ہم بھی مجرم تھے، تم بھی مجرم تھے. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم. اور کہیں گے وہ آگ والے جو آگ میں ہوں گے جہنم کے داروغاؤں سے، جو جہنم کے جو بھی اس کے اوپر فرشتے جو معمور ہیں، ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کرو، پکارو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ایک دن تو ہمارے لیے کوئی تخفیف کر دے عذاب میں سے، کوئی ایک دن کا تو وقفہ مل جائے. قالوا اولم تک تاتیکم رسلکم. وہ جواب میں کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے رہے تھے بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ اور واضح تعلیمات کے ساتھ؟ قالوا بلا. وہ کہیں گے آئے تو تھے، کیوں نہیں؟ قالوا فدعوا. وہ کہیں گے اب پکارو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اور ان کی دعا ان کافروں کی نہیں ہے مگر بھٹک کر رہ جائے گی، کہیں پہنچے گی نہیں، اس کا کوئی سنوائی نہیں ہوگی، اس کے کوئی اثر نہیں ہوگا. بضلال، وہ بھٹک کر رہ جائے گی. یہی کیفیت ہے ان لوگوں کی جو اس دنیا میں دعا مانگتے ہیں اللہ سے، حرام خوری کرتے ہوئے، باطل کی چاکری کرتے ہوئے، باطل کو سپورٹ کرتے ہوئے، باطل سے اپنے ذہن کو ریکنسائل کرتے ہوئے دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں.
وفاداری شیطان اور اس کے ایجنٹوں کی ہے، دوستیاں اور محبت کی پینگیں بڑھ رہی ہیں اللہ کے باغیوں سے، اور دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، جس کے لیے وہ حدیث میں نے سنا دی تھی آپ کو کہ حضور نے ذکر کیا رجلاً، ایک شخص کا، یطیل السفر، بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، وہ بیت اللہ میں پہنچا ہوا ہے، جبل الرحمت پر کھڑا ہے، اشخص اغبرا، طویل سفر کرنے کی وجہ سے کپڑے بھی غبار آلود ہیں، بالوں میں بھی غبار ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھ آسمان میں اٹھائے ہوئے کھڑا ہوا ہے، کئی گھنٹے سے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، یا رب یا رب، اے رب اے رب، وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، جو اس کا کھایا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اس کا جو جسم ہے وہ حرام کی غذا سے بنا ہے، دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ یہی ہماری دعاؤں کا حال ہو رہا ہے۔ دعائے قنوت، قنوت نازلہ کتنے دنوں تک پڑھی تھی 1971 میں، اللہ نے ٹھکرا دی، جو ہونا تو ہوا۔ دعائے قنوت مانگی گئی ہے حرمین میں، حرمین کی دعائے قنوت نہیں۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہاں کافر اس کو وسیع معنی میں لے آئیے، کفر جو ہے ناشکری، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی، جیسے ہم پڑھ آئے ہیں کہ جو شخص صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی حج نہیں کرتا، تو جو فمن کفر فإن اللہ غنی حمید، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، جو صاحب استطاعت حج نہیں کر رہا وہ کفر کر رہا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر اس نے کفر کیا۔ ایک کفر وہ ہے جس کے بعد کوئی شخص مرتد قرار دیا جائے، اس کو پھر سزا دی جائے، ایک یہ کفر ہے جو دم غافل سو دم کافر، ایک وہ کفر ہے جو پوری دنیا میں ہم کر رہے ہیں مسلمان، وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ تو ہم جس ملک کے شہری ہیں اس ملک میں اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، کس کا قانون چل رہا ہے؟ نہ دیوانی قانون اللہ کا ہے، نہ فوجداری قانون اللہ کا ہے، نہ قانون شہادت اللہ کا ہے، نہ معیشت کا نظام اللہ کا ہے۔ تو اب یہ کفر ہے کہ نہیں؟ قالوا ادعوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ میں بتا چکا ہوں، اس سورہ مبارکہ کا اصل جو ہے دعا، ابھی اس کی اصل جو آیت ہے وہ آنی ہے۔ انا لننصر رسلنا، ہم لازماً اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی جس دن کے گواہیاں کھڑی ہوں گی، قیامت کے دن، یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، جس دن کے یہ ظالموں کو ان کی معذرتیں اور بہانے بنانا اور معافیہ مانگنا کچھ فائدہ نہ دے گا، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے لعنت ہوگی اللہ کی اور ان کے لیے ہوگا بہت برا گھر کی برائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی تھی اور ہم نے وارث بنایا تھا بنی اسرائیل کو کتاب کا، ہدی وذکریٰ لأولی الالباب، اور وہ ہدایت بھی تھی اور یاد دہانی اور سجھانے والی تھی ہوش مندوں کے لیے۔ فاصبر، تو اے نبی آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، پورا ہو کر رہے گا۔ واستغفر لذنبک، اور اگر کہیں کوئی کسی درجے میں کہیں آپ کو خیال ہو کہ کوئی کوتاہی آپ سے ہو گئی ہے تو اللہ سے استغفار کیجئے۔ یہ گناہ جو ہے نبی کا گناہ کس نوعیت کا ہوتا ہے کہ وہ جو بھی ان کی روحانی کیفیات ہوتی ہیں، اللہ کے ساتھ جس طرح کا استحضار رہتا ہے مستقل، ان میں ذرا سی کمی بھی ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، یہ ان کے احساس کی شدت ہے۔ سیئات الابرار حسنات الابرار، سیئات المقربین، مقربین بارگاہ کے معاملہ اور ہے، جو عام آدمیوں کے لیے نیکی شمار ہوگی شاید وہ ان کے لیے وہ سیئات میں سے شمار ہو جائے کہ آپ کے مقام کے اعتبار سے یہ معاملہ کمتر ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے شام کو بھی اور صبح کو بھی۔ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات پہ جھگڑے ڈالتے ہیں بغیر کسی سند کے جو اللہ نے انہیں دی ہو، ان اتاہم جو آئی ہو ان کے پاس، ان فی صدورہم الا کبر، نہیں ہے ان کے دلوں میں کوئی بات مگر کبر، تکبر ہے۔ ما ہم ببالغی، وہ تکبر جو ہے جو ان کے ذہنوں میں وہاں تک یہ پہنچ نہیں پائیں گے۔ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کیجئے، انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔
لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، لوگوں سوچو آسمانوں اور زمین کی تخلیق زیادہ بھاری ہے، زیادہ بڑی ہے انسانوں کی تخلیق سے۔ آج جتنا اس مفہوم کو ہم سمجھ سکتے ہیں، آج سے 1400 برس قبل انسان نہیں سمجھ سکتا تھا۔ سماوات کا اور آسمانوں کا اور زمین کا جتنا تصور آج ہمیں ہے، یہ ساری گیلیکسیز، یہ ساری کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ اتنی وسیع اور اس کائنات کے بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ ایجاد کرنے کے باوجود ابھی تک ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں اینڈ کہاں ہے، سرا کہاں ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے۔ جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے تو تمہارا پیدا کرنا اس کے لیے بھاری ہو گیا۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور برابر نہیں ہو سکتے اندھے اور آنکھوں والے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور وہ کہ جو بدکار ہیں۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت کم ہی ہے کہ جو تم سبق حاصل کرتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ، دیکھو قیامت آ کر رہے گی، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اب یہ ہے وہ پھر دعا کی، اور تمہارا رب تو کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، مانگو مجھ سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا معاملہ یہ کہ اس سے مانگا جائے تو اس سے گراں گزرتا ہے، مجھ سے کیوں مانگا۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ نہ مانگو گے تو وہ ناراض ہوگا، مانگو اس سے۔ وہ تو اب یہ وقت وہی ہے جس کے بارے میں کہا گیا حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نازل ہوتے ہیں رات کے پچھلے پہر، اور پھر ایک ندا ہوتی ہے حل من مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ تو فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے تکبر کی بنا پر اعراض کرتے ہیں وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل اور خوار ہو کر۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ عبادت اور دعا ایسی لازم و ملزوم ہے کہ اس آیت میں پہلے کہا دعا ادعونی اور اس کے بعد فرمایا عبادتی، تو گویا کہ دعا اور عبادت لازم و ملزوم ہے، مترادف الفاظ ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ ہی ہے کہ جسے تمہارے لیے رات بنائی ہے کہ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن بنا دیا ہے دیکھنے کے لیے، دکھانے والا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بہت فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، وہ ہے اللہ تمہارا رب جو ہر شے کا خالق ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، فانا توفکون، تو کہاں سے تم پھرائے جا رہے ہو۔ کذالک یوفک الذین کانوا بآیاتنا یجحدون، اسی طرح پہلے بھی پھرا لیے گئے تھے، لوٹا لیے گئے تھے وہ لوگ کہ جو ہماری آیات سے اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا، والسماء بنان، اور آسمان کو ایک چھت کی صورت بنا دیا، وصورکم، اور تمہاری نقشہ کشی کی، فاحسن صورکم، اور کیا ہی عمدہ تمہارے نقوش بنائے، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں رزق ہم پہنچایا پاکیزہ چیزوں کا۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب، فتبارک اللہ رب العالمین، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہی ہے ہمیشہ زندہ جاوید رہنے والی ہستی، الحی، جو زندہ ہے، خود زندہ ہے، اس کی حیات ذاتی ہے، مستعار نہیں ہے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، ہمیں تو جو عمر ملی ہے وہ اللہ نے دی ہے، زندگی دی ہے، اللہ کی عطائی زندگی، ہماری ذاتی تو نہیں، اس کی زندگی اپنی ہے۔ الحی لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فادعوہ مخلصین لہ الدین، اب یہ وہی جو چلا آ رہا ہے اس کا عمود، بس پکارو اس کو، لیکن ایک شرط ہے، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، کل حمد کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں ان کی جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا۔ پھر دیکھیے اعبدو اور تدعون، عبادت اور دعا لازم و ملزوم۔ مجھے روک دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے کہ میں پوجوں یا بندگی کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوائے۔ لما جانی البینات،
جبکہ میرے پاس تو آ چکی ہیں بینات من ربی، میرے رب کی طرف سے، وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں سر تسلیم خم کر دوں، اطاعت کی گردن جھکا دوں اس اللہ کے سامنے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔